مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے، مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے، خدا کی رحمتوں برکتوں کو ساتھ لائی ہے، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لائی ہے، فضائل اس مبارک رات کی تم کو سناتا ہوں، فضائل اس مبارک رات کی تم کو سناتا ہوں، خدائے پاک کا ارشاد میں تم کو سناتا ہوں، خدائے پاک کا ارشاد میں تم کو سناتا ہوں، ہزاروں ماہ سے افضل یہ بے شک رات ہوتی ہے، ہزاروں ماہ سے افضل یہ بے شک رات ہوتی ہے، فرشتوں کے اترنے کا سبب یہ رات ہوتی ہے، مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لائی ہے، خدائے پاک کا اس رات میں اعلان ہوتا ہے، خدائے پاک کا اس رات میں اعلان ہوتا ہے، جو چاہے مانگ لو اس رات میں فرمان ہوتا ہے، جو چاہے مانگ لو اس رات میں فرمان ہوتا ہے، طلب روزی جو کرتا ہے اسے وہ رزق دیتا ہے، طلب روزی جو کرتا ہے اسے وہ رزق دیتا ہے، جو چاہے مغفرت اپنی اسے وہ بخش دیتا ہے، جو چاہے مغفرت اپنی اسے وہ بخش دیتا ہے، مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لائی ہے، کوئی گر مبتلا ہو مرض میں صحت کا طالب ہو، کوئی گر مبتلا ہو مرض میں صحت کا طالب ہو، کسی پر بار ہو گر قرض کا راحت کا طالب ہو، کسی پر بار ہو گر قرض کا راحت کا طالب ہو، یہ سب آگے کھلا ان کے لیے دربار عالم
یہ سب آئے کھلا ان کے لیے دربار عالی ہے، مرادیں ہوگی سب پوری یہی ارشاد باری ہے، مرادیں ہوگی سب پوری یہی ارشاد باری ہے۔ مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لائی ہے۔ بہت نادم ہوں یا اللہ، پناہ ہو در پہ اب یا رب، بہت نادم ہوں یا اللہ، پناہ ہو در پہ اب یا رب، خطائے بخش دے 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 یا رب، اٹھا اب سر کو اے مومن، تو کیوں مغموم ہوتا ہے، اٹھا اب سر کو اے مومن، تو کیوں مغموم ہوتا ہے، کہیں دربار عالی سے کوئی محروم ہوتا ہے، کہیں دربار عالی سے کوئی محروم ہوتا ہے۔ مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لائی ہے۔ مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آئی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، وتوبوا الی اللہ جميعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ ہندوازم کے اندر اگر کوئی بندہ گناہ کر لے تو عقیدہ ہے کہ اگلے جنم میں جانور بن جاؤں گا، تو گناہ کرنے والا سوچتا ہے کہ پھر اب جو چاہے کرو، اگلے جنم میں تو جانور بننا ہی ہے، تو ان کے لیے ایک گناہ ہزاروں گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مگر دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ جو بندہ ساری زندگی بدکاری کرتا رہا، فسق و فجور میں پڑا رہا، موت سے پہلے اگر وہ نیک بننا چاہے تو کم بیک کے لیے اللہ نے راستہ رکھا ہے۔ فرمایا کہ توبہ کر سکتے ہو،
شریعت کا یہ حکم ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نام اعمال سے سب گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جیسے کسی کو سیل فون پہ میسج ملا تو ڈیلیٹ بٹن دبائیں، میسج ختم۔ یہ توبہ ڈیلیٹ بٹن کی مانند ہے، نام اعمال سے سرے سے ہی وہ گناہ نکال دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آج کی بابرکت رات میں ہم لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے زیادہ حصہ سمیٹ سکیں۔ اس کے لیے ہم نے کم و بیش 50 احادیث ایک ترتیب میں رکھی ہیں۔ ان کو سننے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ توبہ کے احکام کیا ہیں، مسائل کیا ہیں اور توبہ ہوتی کیا ہے۔ ایک مرتبہ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کو شیطان ملا، کہنے لگا میری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ ان کا تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے اور میں بھی شے ہوں تو مجھ سے بھی وسیع ہے۔ سہل تستری حیران ہو گئے کہ اس بدبخت نے کیسی بات کر دی۔ پھر اللہ نے مہربانی فرمائی تو ان کے دل میں یہ بات آئی تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو اللہ کی رحمت تو ہر چیز سے وسیع ہے، مگر اگر کوئی اس رحمت میں داخل ہی نہ ہونا چاہے۔ اس کا شیطان کے پاس جواب نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو داخل ہی نہیں ہونا چاہتا۔ تو توبہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی رحمت میں داخل ہونا چاہے، جو کرنا ہی نہ چاہے تو اس کی بات ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، مزید گناہ کرتا ہے وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کی ہوئی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہر گناہ جیسے نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں ایسے گناہ نیکیوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ تیسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تنظروا فی صغر الذنوب، تم گناہوں کے چھوٹا ہونے کا خیال مت کرو، وَلَٰكِنِ انظُرُوا عَلَىٰ مَنِ اجْتَرَأْتُمْ، تم یہ دیکھو تم جرأت کس کے سامنے کر رہے ہو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے دوست یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، اس ذات کی عظمت کو دیکھو تم جس کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ 3 طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ معاف ہونے والے کچھ نہ معاف ہونے والے۔ ایک شرک ہے جو معاف نہیں ہوتا، ایک حقوق العباد ہیں، جب تک بندے معاف نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوگا، اور تیسرے حقوق اللہ، جب بندہ معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دیں گے۔ ابو الدرداء اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ تمہارے آگے ایک گھاٹی ہے، جو لوگ گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہوں گے وہ اس کو عبور نہیں کر سکیں گے۔ سر کے اوپر بوجھ ہو کسی کے تو اس کے لیے تو چلنا مشکل، تو یہ گناہ انسان کے سر کا بوجھ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، یا پھر بندے کی جب تک روح نہیں نکلتی۔ ان 2 صورتوں سے پہلے جو بندہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو لیفٹ سائڈ والا فرشتہ ہے
وہ رائٹ سائڈ والے فرشتے کا ماتحت ہے. رائٹ سائڈ والا نیکی لکھتا ہے، لیفٹ سائڈ والا گناہ لکھتا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو لیفٹ سائڈ والا پوچھتا ہے کہ میں لکھ لوں، وہ کہتے ہیں انتظار کرو. 6 گھنٹے تک وہ فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ اگر اس دوران یہ ریپینٹ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو اس کے گناہ کو لکھنے کا موقع ہی نہ آئے. گناہ کر کے بھی اگر 6 گھنٹے تک اس کو احساس نہیں ہوتا، تب اس کے گناہ کی انٹری کی جاتی ہے. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے گناہ کو برملا لوگوں کے اندر بتائے تو ایسے بندے کے گناہ کو معاف نہیں کیا جاتا. اس نے تو کھیل بنا لیا نا. اس کو کہتے ہیں ایک چوری اور دوسرا سینہ دوری. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے اپنے سیاہ کارنامے بتاتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. تو اول تو گناہ کیا، دوسرا پھر لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اس کے تذکرے کیے. تو ایسا بندہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ جو دن کے فرشتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے سخت ہوتے ہیں، گرم ہوتے ہیں. یعنی دن میں غلطی کر جائے تو چونکہ کاروبار ہے، کام ہے، تو وہ فرشتے نرمی کرتے ہیں ذرا، اور اگر رات میں کریں تو فرماتے ہیں یہ تو تیرے اور تیرے رب کی عبادت کا وقت تھا، اس عبادت کے وقت میں تو نے گناہ کرنے شروع کیے، تو رات کے فرشتے اس کا گناہ لکھنے میں سختی کرتے ہیں. ابن عباس نے اس کو روایت کیا، کنز الامال کی روایت ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو بندہ گناہ کر بیٹھے مگر گناہ کر کے اس کے دل کو یہ محسوس ہو میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے برا کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس قسم کی اگر سچویشن اس کی فیلنگ اس کے دل کی ہے تو حدیث پاک میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ندامت دل میں آنے پر توبہ سے پہلے اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. اس کو حاکم نے روایت کیا. ایک دوسری حدیث میں یہی مضمون ہے، اس کو ابن عساکر نے روایت کیا کہ انسان جب ذکر کرتا ہے، جب اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کے بعد اس کو غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے اس کے دل میں گناہ کو یاد کر کے، تو اس افسردگی کے اوپر بھی اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو کنز الامال میں روایت کیا، امام بہقی نے بھی روایت کیا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی تنہائی میں معافی مانگے. جو تنہائی میں اللہ سے فریاد کرتا ہے اللہ اس کی فریاد کو قبول فرما لیتے ہیں. ایک حدیث پاک جس کو حکیم ترمذی نے روایت کیا اپنی کتاب میں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہتا ہے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں. ابن عباس نے روایت کرتے ہیں کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کا کفارہ انسان کا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو. دیکھیں اصول کی بات یہ ہے کہ گناہ کے بدلے انسان کو آگ میں جلنا پڑے گا، یہ طے شدہ بات ہے. گناہ کے بدلے دیکھیں نا، جو بادشاہ کے حکم کو توڑے تو سزا تو ملتی ہے، تو گناہ پہ سزا تو ملنی ہے، آگ میں جلنا ہے. اب فرق یہ ہے، چاہے تو دنیا میں ندامت کی آگ میں جل جائے تو ادھر معافی ہو جائے گی، اگر یہاں نہ جلا تو جہنم کی آگ میں تو جلنا پڑے گا.
اب دونوں میں سے جو آسان راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کیا کہ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور اس خوف کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اللہ اس کیفیت کے آنے پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ میری عظمت کی وجہ سے میرے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ نے اس کی روایت کیا، حاکم کی روایت ہے کہ بعض لوگ قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے ہم نے زیادہ گناہ کیے ہوتے. عجیب بات ہے نا؟ کیوں؟ ہوا یہ ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے، پھر بہت نادم شرمندہ ہو کر روئے ہوں گے، اللہ نے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہوگا، تو وہ جب نامہ اعمال میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے اور گناہ کیے ہوتے. اس لیے حدیث پاک میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان اللہ تعالی لینفع العبد بالذنب یذنبہ، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی گناہ کی وجہ سے بھی نفع پہنچا دیتے ہیں، یعنی وہ معافی مانگتا ہے اور وہ اس کے لیے نیکی بن جاتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن مبارک نے روایت کیا کہ بسا اوقات بندہ گناہ کرتا ہے اور اتنا اس پر نادم ہوتا ہے کہ وہ گناہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں مسند احمد کی روایت ہے، دو بھائیوں کا تذکرہ بنی اسرائیل میں تھے، ایک بڑا نیک تھا، ایک گناہ گار خطا کار تھا. وہ جو نیک تھا وہ اس کو کہتا تھا تجھے ڈر نہیں، تجھے خوف نہیں، تو نے مرنا نہیں، اور وہ کہتا تھا تو مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ. اللہ کی شان کہ جو گناہ گار یہ کہتا تھا، اللہ رب العزت نے وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میرے ساتھ جب اتنی اس کی امید بندھی ہے میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. ایک حدیث پاک کا مضمون عجیب ہے، اب سمجھ میں آتا ہے. بعض لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ ان کے گناہ یہود اور نصارہ پہ ڈال دیے جائیں گے. اس روایت کو پڑھ کے تو ہمیں بھی حیرت ہوئی. مسلم شریف کی بھی روایت ہے، کنز المال کی بھی ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کیوں کہ وہ بندے نیکی کرنا چاہتے ہوں گے، ان کی نیکی کے راستے میں انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوں گی. عورت حجاب کرنا چاہتی ہے مگر قانون بن گیا کہ یہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. فرمایا کہ میرا مومن تو میری فرما برداری کرنا چاہتا تھا نا، اب اگر اس کو مجبور کر دیا گیا ہے قانون کی وجہ سے تو اس کے گناہ کا بوجھ میں ان بدبختوں کے اوپر ڈالتا ہوں. نوادر الاصول حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ابن مسعود عنہ سے اور ابو سعید، دو صحابہ سے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. مسند احمد کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ رب العزت رات کے وقت اپنی رحمت کے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں، اے دن کے گناہ کرنے والے تو رات کو توبہ کر لے. جب دن ہوتا ہے تو اپنی رحمت کے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں، اے رات کے گناہ کرنے والے تو دن میں توبہ کر لے. اور یہ اسی طرح اس کو انویٹیشن ملتی رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا.
حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز العمال کی روایت، ان اللہ تعالی یحب العبد المؤمن المفتن التواب، اللہ رب العزت اس بندے سے محبت رکھتے ہیں جو گناہ میں ملوث ہو بیٹھا مگر اس کے بعد اس نے سچی توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا تھا، سارا سامان اونٹنی کے اوپر تھا، سو گیا، جب جاگا تو دیکھا اونٹنی نہیں ہے۔ اب صحرا کا سفر اتنا تھا کہ پیدل کر نہیں سکتا تھا، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا، اس نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، ادھر ادھر دیکھا، اونٹنی نہیں ملی، حتیٰ کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب اس صحرا میں میری موت آ جائے گی۔ اس غم کی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک جو آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی اپنے سامان سمیت قریب ہی کھڑی ہے۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ کہنے لگا، اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ۔ یعنی خوشی کی انتہا دیکھو۔ کئی دفعہ خوشی میں انسان سمجھ میں نہیں نہ آتا کیا کہنا ہے، تو خوشی میں الٹی بات کر گیا، کہنا چاہتا تھا تو میرا اللہ، میں تیرا بندہ، مگر خوشی کی زیادتی کی وجہ سے اچانک جو خوشی ملی، انسٹنٹینیس جو دل کو خوشی ملی، تو غلطی سے یہ الفاظ نکل گئے کہ تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جتنا اس بندے کو اونٹنی کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے، بندے کی توبہ کرنے پر اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کتنی اچھی بات ہو کہ آج کی رات ہم اپنے سب گناہوں سے توبہ کر کے اپنے مالک کو خوش کر دیں۔ ایک حدیث پاک میں ابو شیخ نے روایت کیا انس رضی اللہ عنہ سے، ان اللہ تعالی یحب الشاب التائبین، کہ اللہ تعالیٰ نوجوان بندے کی توبہ کو قبول کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ توبہ تو بوڑھے کو بھی کرنی چاہیے، مگر نوجوان جب توبہ کرتا ہے، خون میں گرمی بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، شہوات بھی ہیں، پھر وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اس کے جھکنے پر اللہ رب العزت کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نام اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں، اور جو کرامن کاتبین تھے ان کی یادداشت سے بھی بھلا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے بندوں کے خلاف گواہی نہ دے سکتے۔ اگر ان کی یادداشت سے نہ مٹایا جاتا تو قیامت کے دن مومن کو شرمندگی اٹھانی پڑتی، وہ کہتے نیکیاں لے کے بیٹھے، حقیقت کا ہمیں پتہ ہے یہ کیا کرتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جب میرے بندے نے توبہ کر لی، اب ان کو کم نظر سے کوئی کیوں دیکھتے، فرشتوں کی یادداشت سے ہی ختم کر دیا۔ دنیا کی عدالت میں اگر کسی کے خلاف غلط مقدمہ ہو جائے اور ثابت بھی ہو جائے تو ملزم کو باعزت بری کر دیتے ہیں، مقدمے کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ کوئی بندہ کہے جی کہ مقدمہ غلط تھا اس لیے اس کا ریکارڈ ختم کریں، وہ کہیں گے نہیں، آپ کو باعزت بری کر دیا، ریکارڈ رکھیں گے۔ تو دنیا کی عدالت غلط مقدمے کا بھی ریکارڈ نہیں ختم کرتی۔ اللہ تیری رحمت پہ قربان جائیں، ایک بندے نے کبیرہ گناہ کیا اور اس نے رحم کی اگر اپیل کر دی، آپ معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کا ریکارڈ بھی ختم کروا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کیا، آپ مجھے معاف کر دیں، تو اس کا رب کہتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے
جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے اس کی پکڑ بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو اس وجہ سے معاف فرما دیا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ جب تو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کے ساتھ توبہ بھی کر لے، چھپے ہوئے گناہ کی مخفی توبہ کر، اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ کر۔ یعنی گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو الگ کیے چھپ چھپا کے، دائیں ہاتھ سے کیے تو بائیں کو پتہ نہیں۔ اس قسم کے جو مخفی گناہ ہیں وہ تو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، اگر اس پر تنہائی میں بیٹھ کے معافی مانگ لے گا قبول ہو جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ لوگوں میں بیٹھ کے کیے مجلس میں، تو اس کی پھر توبہ بھی مجلس میں سب کے سامنے معافی مانگے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے قیامت کے دن بے خوف اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء، اگر تم گناہ کرو حتیٰ کہ تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم تبتم، پھر تم توبہ کرو، لتاب اللہ علیکم، اللہ پھر بھی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ظالم کے لیے توبہ کی اہمیت زیادہ ہے۔ جس بندے نے اپنے بھائی کو پر کسی قسم کا ظلم کیا، اس کے مال کو خراب کیا، عزت کو خراب کیا، تو وہ اس سے اس گناہ کو زندگی میں معاف کرا لے، اگر نہیں کرائے گا تو قیامت کے دن اس گناہ کی سزا ضرور پائے گا۔ اس لیے شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ توبہ میں ٹال مٹول کر آج کل کرتا رہے، ہاں کروں گا، ہاں کروں گا۔ عطا اسکندری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست، تیرا توبہ کی امید پہ گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پہ توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے۔ کیا پتہ کب موت آ جائے، اس لیے توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ التسویف شعار الشیطان، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ میں ٹال مٹول کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے۔ جب تک انسان کی سانس اکھڑ نہیں جاتی، ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک وہ آواز نکلتی نہیں غرغرے والی، وہ جو گھنگرو بجتا ہے موت کے وقت، فرمایا اس سے پہلے جو توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور دوسرا، اس کو صفوان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، نبی علیہ السلام نے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، توبہ کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے، سچی پکی توبہ۔ فرماتے ہیں التوبۃ النصوح الندم علی الذنب، انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو، فتستغفر اللہ، اور پھر تو اللہ تعالی کے سامنے استغفار کرے، پھر فرماتے ہیں لا تعود الیہ ابدا، پھر اس کے بعد اس گناہ کی طرف کبھی بھی نہ لوٹے۔ یعنی دل میں نیت ہو کہ میں نے اب یہ گناہ نہیں کرنا، اگر پھر فرض کرو ہو گیا
پھر توبہ کرے۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی کو پسینہ آیا اور کپڑے سے سب بدبو آ رہی ہے، تو اس کو کہا جائے گا بھائی کپڑے دھلوا لو، غسل کر لو۔ وہ کہے جی پھر پسینہ آ جائے گا، تو ہر بندہ کہے گا عقل کے اندھے پھر آ جائے گا، پھر نہا لینا، کپڑے دھو لینا۔ یہی انسان کی توبہ کا حال، کہ یہ نہ سوچیں کہ جی میں تو بچ ہی نہیں سکتا، میں تو روز ہی گناہ کرتا ہوں۔ بھئی روز کرتے ہیں تو روز توبہ بھی کریں۔ اگر نفس انسان کو گناہ کرنے سے باز نہیں آ رہا تو ہم توبہ کرنے سے باز کیوں آتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا، گناہ کیا ہوگا، توبہ کی ہوگی، گناہ کیا، توبہ کی، گناہ کی، ساری زندگی اس کا یہی حال رہا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ ذرا اس کا نام اعمال دیکھو۔ وہ کہیں گے یا اللہ ساری زندگی یہی کرتوت رہے، گناہ کرتا توبہ کرتا، گناہ کرتا توبہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرا بندے کو شیطان گراتا تھا گناہ کے ساتھ، یہ پھر کھڑا ہو جاتا تھا توبہ کر کے، پھر وہ گراتا تھا، پھر کھڑا ہو جاتا تھا، ساری زندگی شیطان گراتا رہا، یہ گر کے پڑا نہیں رہا، یہ توبہ کے ذریعے کھڑا ہوتا رہا۔ معلوم ہوا کہ یہ کھڑا ہونا ہی چاہتا تھا، سچی توبہ کرنا چاہتا تھا، اس کی بار بار توبہ کے عمل پر میں نے گناہوں کو معاف کروا دیا۔ اس نے ہار تو نہیں نہ مانی شیطان سے۔ اور یہ بھی ہے ہر بندے کو مہلت بھی نہیں ملتی۔ چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا یا عائشہ لیس کل الناس مرخن علیہ، ہر بندے کو مہلت نہیں ملا کرتی۔ کون جانتا ہے کس حال میں موت آ جائے؟ کتنے لوگوں کو ایکسیڈنٹ سے موت آ جاتی ہے، فوڈ پوائزننگ سے موت آ جاتی ہے، ہارٹ اٹیک سے موت آ جاتی ہے، رینیل فیلیور سے موت آ جاتی ہے، سوچا بھی نہیں ہوتا، پریپیئرڈ بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ مہلت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی تو ہم وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ حدیث پاک میں ہے جو بندہ توبہ کرنا چاہے تنہائی میں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھے صلاۃ التوبہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ صدیق اکبر عنہ روایت کرتے ہیں، ابن حبان نے اور عبد الرزاق نے اس کو روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ما من عبد یذنب ذنبا، ایک جو بندہ، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو گناہ کرے فیتودع، پھر اس نے وضو کیا، فیحسن الوضوء، اچھے طریقے سے سنت کے مطابق سنت دعائیں پڑھ کے اچھے انداز سے وضو کیا، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے، ثم یستغفر اللہ لذالک الذنب، پھر وہ اس گناہ سے اللہ کے سامنے معافی مانگے، استغفار کرے، الا غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے دیدار کا شرف حاصل ہو تو اس کو چاہیے کہ روضہ انور کے سامنے گناہوں سے معافی مانگے، دل میں یہ نیت کرے۔ کنز العمال میں یہ روایت ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے تھے تو ان کو چاہیے تھا یہ آپ کے پاس حاضر ہوتے، یہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے شفاعت کرتے، سفارش کرتے، استغفار کرتے، اللہ ان کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو زندگی میں تو صحابہ کرام حاضر ہو کے اس طرح توبہ کر لیتے تھے۔ علی نانو فرماتے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام جب تشریف لے جائیں گے بعد میں بھی یہ برکتیں جاری رہیں گی،
لہذا آج بھی اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو وہاں حاضر ہو کر کسی آیت کا مفہوم ذہن میں رکھ کر اگر معافی مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی۔ ان رحمتی وسعت غضبی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حین خلق الخلق کتب بیدہ علی نفسہ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ مغفرت خداوندی کا اندازہ لگائیے۔ انس عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی نبی علیہ السلام اللہ کا فرمان نقل فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، جب تو مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے امید قائم کرتا ہے تو میں تیرے ان سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں جو تجھ سے صادر ہوئے، اور مجھے پرواہ بھی نہیں وہ گناہ کتنے ہوتے ہیں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو اگر استغفار کرے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے اتنے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم، اے اولاد آدم، لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اگر تو ساری دنیا کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے گا جتنی زمین کی وسعت ہے، اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اس سے زیادہ رحمت لے کر تیرا استقبال کروں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عفو اللہ اکبر من ذنوبک، اے عائشہ اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے، توبہ کرے گی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک حدیث پاک میں کنز المال کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اذا بلغ الرجل من امتی 60 سنۃ، میری امت کا بندہ جو 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، فقد آذر اللہ الیہ فی العمر، اللہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ 60 سال میں بال سفید ہو جاتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اتنی عمر یہ کلمہ پڑھتا رہا، اب اس بندے کو میں کیسے عذاب دوں، اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے۔ اسی لیے جب 40 سال عمر ہو جائے تو چاہیے کہ انسان عقل کے ناخن لے۔ علی لانو نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا اذا اتا علی العبد 40 سنۃ یحب علیہ یجب علیہ ان یخاف اللہ ویحذرہ، اس بندے کی عمر 40 سال ہوتی ہے، اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے معافی مانگے اور اللہ کے سامنے گناہوں سے بچ جائے۔ چلو اس سے پہلے تو بھئی جوانی تھی، مستانی تھی، دیوانی تھی، اب تو عقل پختہ ہو گئی نا، اب تو ذرا ہوش کے ناخن لے، اب تو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے، 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو سبحان اللہ، یہ بخشش کے بہانے ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک امت کے لیے۔
ویسے ایک کتاب میں لکھا دیکھا کہ جب انسان کی عمر 40 سال ہوتی ہے اور پھر بھی وہ شریعت پر نہیں آتا، نہ نمازیں، نہ روزے، نہ نیکی، نہ چہرے پہ سنت، تو شیطان آتا ہے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کہ آج کے بعد تو میرا پکا مرید ہے، تو میرا پکا شاگرد ہے، اب تیرے پیچھے ہٹنے کے راستے بند ہیں۔ 40 سال تک جو گناہ کرتا رہے، شیطان کو اس سے امید بن جاتی ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں، 3 کہ جو انسان کے نہیں لکھے جاتے۔ اللہ کی شان دیکھے، گناہ تو گناہ ہے، مگر جن کو رعایتی پاس کرنے کی نیت ہو تو ان کے ساتھ پھر ایسا ہی کیا جاتا ہے نا۔ صوبان اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی نے روایت کیا، فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطا والنسیان ومستکرہ علیہ، 3 گناہ لکھے نہیں جاتے۔ ایک گناہ خطا سے کر بیٹھا، اور دوسرا بھول کے کر بیٹھا، اور تیسرا مجبور کر کے کسی نے کروا دیا، کرنا نہیں چاہتا تھا، کسی ظالم نے مجبور کر دیا۔ فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل اس کا ایمان پر قائم تھا، مجبور تھا، معذور تھا، ہم اس کی مجبوری پر اس کا گناہ لکھے گئی۔ اور 3 لوگ ایسے ہیں اس امت کے جو مرفوع القلم ہیں۔ مرفوع القلم کا معنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ رفع القلم علی ثلاثہ، مسند احمد کی روایت، ابو داؤد نے بھی روایت کیا۔ ان المجنون المغلوب علی عقلہ حتی یبرأ، وان النائم، ایک تو جو پاگل ہوتا ہے اس بندے کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک سویا ہوا بندہ، اگر نیند کی حالت میں کوئی اس سے ایسا عمل ہو جو خلاف شریعت، تو وہ گناہ بھی نہیں لکھا جاتا۔ اور ایک بچے سے جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے، ان 3 بندوں کے گناہ نام اعمال میں سرے سے لکھے ہی نہیں جاتے۔ انس اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی شام نے فرمایا، میں معراج پر جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دونوں دروازوں پر 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی۔ جنت کے دونوں دروازوں پر 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی۔ دخلت الجنت فرأیت فی عارضتی الجنہ مکتوبا 3 سطر بالذہب، سونے کی سیاہی سے لکھی ہوئی تھی۔ السطر الاول، پہلی یہ لکھی ہوئی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پہلا لکھا ہوا تھا جنت کے دروازے پر۔ والسطر الثانی ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا، جو ہم نے، جنتی کہیں گے کہ جو ہم نے آگے بھیجا نیک اعمال کی شکل میں، صدقہ کیا، نیکی کی، وہ ہم نے اپنے سامنے پا لیا، اور جو ہم نے کھا لیا وہ ہمیں نفع میں رہا، اور جو پیچھے چھوڑ آئے وہ ہمارا خسارے میں رہا۔ کمایا ہم نے، اب پیچھے والے اس سے اگر گناہ کریں گے تو ہمارا بوجھ ہوگا۔ پھر تیسری سطر السطر الثالث امت مذنبۃ ورب غفور، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امت گناہگار ہے مگر ان کا بخشنے والا بڑا پروردگار ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ گناہ معاف کر دینے والا ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک کی روایت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، ان من سعادت المرء ان یطول عمرہ، بندے کی یہ سعادت ہے عمر اس کی لمبی ہو، وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ الْأَنَابَ، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف عنابت عطا فرما دے، دین پر لگنے کی، دین کے کسی نہ کسی شعبے میں کام کرنے کی توفیق دے دیں، اور عمر لمبی ہو، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقلی من المعاصی، عائشہ ایسے کام ہی نہ کرو کہ تمہیں اللہ سے معذرت کرنی پڑے، اپنی معذرت اللہ کے سامنے کم کر دو۔ بھائی ایک کپڑے پر داغ لگا ہی نہیں تو جتنا صاف ہوگا، لگتا جائے دھلتا جائے تو اتنا صاف تو نہیں نہ رہ سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا انسان تو وہ ہے کہ معافی مانگنے کا موقع ہی نہ آئے، گناہ ہی نہ کرے۔ اور واقعی اس امت میں ایسی پاکیزہ ہستیاں گزری ہیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس امت میں ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جن کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک کوئی ایک گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اب قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے جنہوں نے 20 سال میں ایک بھی گناہ نہیں کیا ہوگا، اور ہم بھی کھڑے ہوں گے کہ جن کا کوئی دن گناہ کے بغیر نہیں گزرا ہوگا، کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی تعلیم کی خاطر ہر دن استغفار فرماتے تھے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنیے ذرا توجہ سے، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، اے انسانوں اللہ کے سامنے توبہ کرو، فواللہ اللہ کی قسم، انی لاتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرۃ، میں ہر دن میں اللہ کے سامنے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے یہ عمل فرمایا، اور آپ کے تو اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا تھا۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص گناہوں پر مصر نہیں، وہ شخص گناہوں پر مصر نہیں جو استغفار کر لیتا ہے، اگرچہ وہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کر لے۔ یعنی ایک بندے نے گناہ کیا، پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کر لی، ایک دن میں اگر 70 مرتبہ بھی ایسا عمل ہوا، اللہ کے ہاں اس بندے کو گناہ پہ اصرار کرنے والا نہیں لکھا جائے گا۔ اصرار کرنے والا تب لکھا جائے گا جب گناہ کیا، توبہ نہیں کی، پھر گناہ کیا۔ حدیث پاک میں ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہو جو آدمی قیامت کے دن جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ لکھا ہوا پائے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور بالخصوص آج کی رات میں جو اتنی بابرکت رات ہے، اور ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اولھا رحمت، رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے، اوسطھا مغفرۃ، درمیان کے 10 دن مغفرت کے، وآخرھا عتق من النار، اور آخری 10 دن آگ سے آزادی، جہنم سے آزادی کے۔ تو گویا آج کی رات جہنم سے آزادی کی رات ہے، لہذا ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ ورنہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مختصر مضمون یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے منبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ میں نے اس کو سن کر کہا آمین۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا، کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ایک عام مسلمان کی بد دعا سے ڈریں، عام مسلمان کی بد دعا، پھر ماں باپ کی بد دعا، اور اس سے بڑھ کر فرشتے کی بد دعا،
اور اس بد دعا کے اوپر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہہ دینا، اللہ اکبر کبیرہ. تو معلوم ہوا کہ جس بندے کی آج کی رات یا رمضان میں مغفرت نہ ہوئی اس کی بدبختی میں کوئی شبہ نہیں ہو. تو یہ نہیں کہ یہ آپشنل چیز ہے، یہ مینڈیٹری ہے، یہ لازمی ہے کہ آج ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اپنے رب کے ساتھ اچھا ظن رکھیں، حسن ظن رکھیں. الہی انت ذو فضل و من و انی ذو خطایا فاعف عنی و ظنی فیک یا ربی جمیل فحقق یا الہی حسن ظنی. اے اللہ میرے حسن ظن کے صدقے آج کی رات تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. چنانچہ ایک حدیث پاک سن لیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله. بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، کوئی نیکی کی ہی نہیں تھی، اتنا وہ عیاش، اتنا وہ خطا کار اور گناہ گار تھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لم یعمل حسنۃ قط، ایک بھی نیکی نہیں کی تھی. اس نے اپنے گھر والوں سے یہ کہا اذا ماتا فحرقوہ، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا. ثم اذروا نصفہ فی البر و نصفہ فی البحر، پھر جو راکھ بنے آدھی ہوا میں اڑا دینا اور آدھی پانی میں ڈال دینا. فواللہ، اللہ کی قسم، لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ رب العزت نے میرے اوپر قدرت پالی، قابو پا لیا، لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا جہانوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا جائے گا. فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ، گھر والوں کو جو کہا تھا انہوں نے ویسے کیا، آگ لگا دی، آدھی راکھ پانی میں اور آدھی راکھ ہوا میں اڑا دی. فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ جو اس کی راکھ کے ذرات ہیں ان کو میرے سامنے پیش کرو. وہ راکھ کے ذرات پیش ہو گئے. وَأَمَرَ الْبَحْرَ، پھر اللہ نے پانی کو حکم دیا. فَجَمَعَ مَا فِيهِ، جو راکھ تھی پانی نے جمع کر دی. ثُمَّ قَالَ، اس کو اللہ رب العزت نے زندہ کر کے فرمایا لِمَ فَعَلْتَ هَذَا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ فقال، اس نے آگے سے جواب دیا من خشیتی کا یا رب وانت عالم، اللہ تو جانتا ہے میں نے تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا. فغفر اللہ لہ، اللہ نے گناہ معاف فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا بندہ جس نے کبھی نیکی کی ہی نہیں، وہ اگر اللہ رب العزت سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دے. ویروا، اور یہ بھی روایت ہے، ان فی بنی اسرائیل شابن، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، عبد اللہ 20 سنتن، 20 سال اس نے اللہ کی عبادت کی. ثم عصاہ 20 سنتن، پھر کہیں انوالو ہو گیا، ملوث ہو گیا اور 20 سال اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ثم نزل فی المرأۃ، ایک دن اس نے آئینہ دیکھا، فوجد الشیب فی لحیتہ فساءہ ذلک، جب اس نے اپنی داڑھی کو سفید دیکھا تو اس کا دل اس پر بڑا اداس ہوا. فقال، کہنے لگا الہی اطاعتک 20 سنتن، میں نے 20 سال آپ کی فرما برداری کی. ثم عصیتک 20 سنتن، میں نے پھر 20 سال آپ کی نافرمانی کی. فإن رجعت الیک اتقبلنی، اگر میں آپ کی طرف اب لوٹوں توبہ کر کے تو کیا آپ مجھے قبول کر لیں گے؟
فسمع قائلا یقول، ایک آواز آئی، کہنے والے نے کہا ولا یرا شخصا، ایسا بندہ ہم نے دیکھا نہیں. کیسا بندہ؟ کہ احبتنا فاحببناک، جس نے ہم سے محبت کی تو ہم نے تم سے محبت کی. وترکتنا فترکناک، پھر تو نے ہم سے منہ موڑا، ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا. وَأَسَيْتَنَا فَأَمْهَلْنَاكَ وَإِنْ رَجَعْتَ، اور اگر اب تو رجوع کرے گا الینا قبلناک، تو ہم تجھے پھر قبول فرما لیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے مرضی انسان نے گناہ کیے ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی نیت سے آ کر بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں. یقول اللہ عز و جل، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْحَ ابْنُ آدم، عجیب یہ اولاد آدم ہے کہ یذنب الذنب، اس نے کیا گناہ، ثم یستغفرنی، پھر اس نے استغفار کیا، فاغفر لہ، میں نے معاف کر دیا. ثم یذنب الذنب، پھر گناہ کیا، فیستغفرنی فاغفر لہ، استغفار کیا، میں نے معاف کر دیا. لا ہوا یترک الذنب من مخافتی، نہ میرے خوف کی وجہ سے یہ گناہ کو چھوڑتا ہے، ولا ییأس من مغفرتی، نہ ہی میری مغفرت سے نہ امید ہوتا ہے. اشہدکم یا ملائکہ، ملائکہ گواہ رہنا، انی قد غفرت لہ، میں نے اس کو معاف کر دیا. گناہ بھی نہیں چھوڑتا اور نا امید بھی مجھ سے نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، قال وا ذنوباؤ، کہنے لگا ہائے میرے گناہ. وا ذنوباؤ، اس نے 2 دفعہ یہ کہا. فقال هذا القول مرتن او ثلاثا، 2 دفعہ کہا یا 3 دفعہ کہا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا قل، تو یہ کہہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ آپ کی رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. ورحمتک ارجا عندی من عملی، اور مجھے اپنے عملوں کی بجائے تیری رحمت پہ بھروسہ زیادہ ہے. فقالہا، اس بندے نے یہ فکرہ کہا. قال عد، نبی علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ کہہ. فعادا، اس نے دوبارہ ریپیٹ کیا. ثم قال عد، تیسری دفعہ فرمایا کہ پھر اس کو کہہ. فعادا، پھر اس نے ریپیٹ کیا. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، قد غفر اللہ لک، اللہ نے تجھے معاف کر دیا. حاکم کی روایت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ الفاظ اگر 3 دفعہ کوئی بندہ کہہ دے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی موجود اللہ گناہ معاف فرما دیتے. تو یہ عاجز ان الفاظ کو پڑھے گا اور آپ بھی ان الفاظ کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، جب کوئی بندہ تیرے پاس آتا ہے جو نیکوکار ہو اور پکارتا ہے ماذا تقول لہ، آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قال اقول لبیک،
اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس در پر آتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں لبیک کہتا ہوں۔ قال فالزاہد، پوچھا کہ اگر کوئی زاہد آئے جو دنیا سے ایک طرف ہو چکا ہو، خواہشات دنیا کو چھوڑ چکا ہو، قال اقول لبیک، اللہ نے فرمایا کہ جب ایسا زاہد میرے در پر آ کر معافی مانگتا ہے تو میں لبیک کہتا ہوں۔ قال فالصائم، پوچھا اگر روزے دار آئے اور آپ کو پکارے، قال اقول لبیک، فرمایا کہ میں لبیک کہتا ہوں۔ قال فالعاصی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر کوئی گناہگار آپ کے در پر آ کر آپ کو پکارے، قال، اللہ نے فرمایا اقول لبیک لبیک لبیک، میں 3 مرتبہ اس گناہگار بندے کو لبیک لبیک کہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کا جواب دیا، فرمایا کہ جتنے لوگوں کی بات تم نے پوچھی، کل واحد من ہؤلاء یتوکل علی عملہ، یہ سارے کے سارے جن نیکوں کا تم نے تذکرہ کیا، ان کو اپنے اعمال پر توکل تھی، امید تھی کہ جی میں نے نیک عمل کیے ہوئے ہیں۔ کسی کے پاس زہد تھا، کسی کے پاس صبر تھا، کسی کے پاس روزہ تھا۔ کل واحد من ہؤلاء یتوکل علی عملہ والعاصی یتوکل علی رحمتی، اور عاصی کے توکل میری رحمت پر تھی۔ وَأَنَا لَا أُخَيِّبُ عَبْدًا أَتَّكَلُ عَلَيَّ، میں اس بندے کو نا امید نہیں کرتا جو میری رحمت پر توکل کرتا ہے۔ لَإِنِّي قُلْتُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو مجھ پر توکل، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ گنہگار بندے کو نیکیاں تو ہوتی نہیں، بس اللہ کی رحمت کا سہارا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا رب ان عظمت ذنوبی کثیرہ فلقد علمت بان عفوک العفوک اعظم ان کان لا یرجوک الا محسن فمن الذی یرجو ویدعو المجرم ما لی الیک وسیلۃ الا الرجاء وجمیل عفوک ثم انی مسلم۔ آج کی اس رات میں ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وہ پروردگار معاف کر کے خوش ہو جائے گا۔ ہمارے پاس اعمال تو ہیں نہیں کہ جو ہم اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں، البتہ ایک شعر اس وقت موضوع کے زیادہ قریب ہے۔ وہ کیا کہ عربی کا شعر وہ بعد میں سناؤں گا، پہلے فارسی کے 1-2 شعر ویسے سن لیجئے۔ بادشاہ جرم مارا درگزار، ماں گناہ گاریم تو آمرزگار، روز و شب اندر معاصی بودہ ایم، غافلت امرو نواہی بودہ ایم، بے گناہ نہ گزشت برمن ساتے، با حضور دل نہ کردم طاعتے، مغفرت دارم امید از لطف تو، زاں کے خود فرمود اے لا تک نہ تو۔ آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ چنانچہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں یہ فارسی کے۔ الہی غرق دریا اے گناہم، الہی غرق دریا اے گناہم، تمی دانی و خود ہستم گواہم، گناہیں بے عدد را بار بستم، ہزارہ بار توبہ ہا شکستم، گناہم موجب حرمان من شد، حجاب مقصدم اسیان من شد، دلم از نقش باطل پاک فرما، براہ خود را چالاک فرما۔ تو جو شعر آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے تھے، ذرا سنیے کہ وہ کہنے والے نے بھی کیا عجیب بات کہی کہ اے اللہ، ان الملوک اذا شابت عبیدہم، بادشاہوں کے غلام جب غلامی کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر بادشاہ ان کو غلام نہیں رہنے دیتے، ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ ساری زندگی خدمت کی ہے اس نے،
इन्नल मुलूक इज़ा शाबत अबीदुहुम फी रिक्क़िहिम आतकूहुम इत्का अहरारी व अंत या सय्यदी औला बिज़ा करमा। ऐ मेरे सरदार, तुझे ये बात ज्यादा सजती है? अगर दुनिया के बादशाह जिंदगी भर गुलामी करने वालों को वे आजाद कर देते हैं, तो ऐ परवरदिगार आलम, ये बात आपको ज्यादा सजती है? हमने भी तो कलमा पढ़ते पढ़ते बालों को सफेद कर दिया। अमल जो भी थे, वहदानियत का इकरार तो किया हुआ है ना, रिसालत का इकरार तो किया हुआ है ना, कलमा तो पढ़ा हुआ है। अल्लाह, कलमा पढ़ते पढ़ते अब हमारे बाल सफेद हो गए। हम वो गुलाम हैं जो गुलामी करते करते बाल सफेद कर बैठे। ए अल्लाह, आज की रात फातिकनी मिनन नारी, आप हमें आग से आजाद फरमा दीजिए। और इस शेर पर फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अमरता बिइत्क़िल अबीद। अल्लाह, आपने हुक्म दिया रमजान में गुलामों को तुम आजाद करो। वनहनु अबीदुक फातिकना मिनन नार। अल्लाह, हम आपके गुलाम हैं। इस रमजान की मुबारक रात में अल्लाह, आप हमें जहन्नम की आग से आजाद फरमा दीजिए। आज की रात हम अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की भी माफी मांगे और पूरी उम्मत के लिए माफी मांगे। नबी अलैहिस्सलाम इस उम्मत के लिए इस कदर दुआएं मांगते थे। 23 साल मेरे आका रोते रहे। कोई माँ बच्चे के लिए 23 साल नहीं रोती, कोई बाप औलाद के लिए 23 साल नहीं रोता, कोई इंसान दूसरे के लिए 23 साल तक नहीं रोता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन ही देखिए, 23 साल रोजाना इतनी इबादत होती थी। हत्ता यतवर्रमत कदमाहु, कदमैन मुबारक के ऊपर बर्फ आ जाता था। अल्लाह ताला तसल्लियां देते थे, मेरे हबीब इतनी इबादत करते हैं, इतनी माफी मांगते हैं। आयशा सिद्दीक़ लाना फरमाती हैं, मैं देखती थी आपके मुबारक आंसू जमीन तक गिर रहे होते थे, मुसल्ले पे गिर रहे होते थे। मेरे आका ने उम्मत के लिए इतनी दुआएं की। चुनांचे हदीस पाक में आता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आकर कहा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्मन शि'त फइन्नका मय्यितुन, जितना आप चाहें जिंदगी गुजारे, एक दिन तो आपको मौत आनी ही है। इशारा करना था, अल्लाह ने याद किया, अगर आप तैयार हैं तो अल्लाह मुलाकात के लिए बुलाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब कहा अल्लाह मुलाकात के लिए बुलाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील पहले मुझे अल्लाह से ये पूछ के बता, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह फरमाते हैं, आपके बाद हम आपकी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लब्बैक कही और इस दुनिया से पर्दा फरमाया। एक दूसरी हदीस पाक में है, क़यामत का दिन होगा, नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला एक मिंबर भेजेंगे जिस पर बैठकर आपने जन्नत में जाना होगा। जब वो मिंबर आपके करीब आएगा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में खौफ आएगा, अगर मैं मिंबर पर बैठ गया, ऐसा न हो कि मुझे जन्नत पहुंचा दे, मेरी उम्मत पीछे रह जाएगी। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठने की बजाय उस पर हाथ रख देंगे। अल्लाह, मिंबर आपने भेजा, मैंने हाथ रख दिया, ये तो बताए मेरी उम्मत का पहले क्या होगा, तब मैं इसके ऊपर बैठूंगा। जब तक मेरा आखिरी उम्मत ही नहीं जाएगा, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए इतनी दुआएं करते थे। आज की इस रात में हम अपने गुनाहों की भी माफी मांगे, पूरी उम्मत की तरफ से भी माफी मांगे। परवरदिगार आलम आज की इस रात में हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और हमें अपने बख्शिश किए हुए गुनाहगार बंदों की कतार में शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत सारे अहबाब ने पैगाम भिजवाया है कि वो आज के इस मुबारक वक्त में अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करना चाहते हैं, तौबा के कलिमात पढ़ना चाहते हैं। चुनाचे ये आज इस तौबा के कलिमात पढ़ाएगा। जहां तक आवाज जा रही है, जो लोग बैत की तजदीद करना चाहें या नई बैत करना चाहें वो नियत कर लें। जो फकत तौबा करना चाहें वो फकत तौबा की नियत से ये कलिमात पढ़ लें।
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں گے، مراقبہ کریں گے۔ تو سب حضرات اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ،
مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، بخش دوں گا میں تجھ کو، بخش دوں گا میں تجھ کو، یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابھی دعا کیجئے۔ آج کی یہ دعا ہم اسماء الحسنی کے ساتھ مانگیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے دعا مانگو۔ تو اس آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے دعا کی قبولیت کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں۔ طریقہ یہ ہوگا کہ یہ عاجز پڑھے گا الرحمن یا اللہ، آپ اس کو سنیں گے اور اس کے بعد خود کہیں گے یا اللہ، پھر یہ عاجز کہے گا یا الرحیم یا اللہ، تو آپ سن کے پھر صرف کہیں گے یا اللہ، یا اللہ ہی آپ کہتے جائیں گے۔ جس طرح ایک بچہ روتا ہے اور امی 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 پکارتا ہے،
تو اس کے الفاظ ماں کے دل کو موم کر دیتے ہیں. تو آپ کی زبان سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کے جو الفاظ نکلیں گے اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دیں گے. چھوٹا بچہ جب روتا ہے نہیں خیال کرتا کہ مجھے دیکھنے والا کوئی بڑا ہے یا چھوٹا، وہ بے پرواہ ہو کر سب سے روتا ہے تو ماں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے. آج ہم بھی جب یا اللہ کہیں تو دل کی گہرائیوں سے کہیں، پکاریں اپنے پروردگار کو. ارد گرد کی طرف دھیان مت دیں کہ کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا. آج بخشوانے کا وقت آ گیا، ایک موقع اللہ نے دے دیا. اعتکاف والے بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں اور مسافر بھی ہیں اور عاجز مسکین بھی ہیں. کتنے ٹوٹے دل ہوں گے آج، کتنے لوگ ہوں گے جو سچے دل سے توبہ کرنا چاہتے ہوں گے. تو کیا پتا کس کا خلوص اللہ کو پسند آ جائے. لہذا آج اس نیت سے دعا کیجئے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو منا کے اٹھنا ہے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواحد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعال یا اللہ،
البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ۔ اے کریم پروردگار، گناہگار بندے آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، کمزور بندے ایک قوی کے دروازے پر حاضر ہیں، محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں۔ اے کریم آقا، گناہگار ایک رحیم کے دروازے پر حاضر ہیں۔ اے کریم بخش دیجئے، معاف کر دیجئے، اپنے گناہوں کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ میرے مولا ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ اے اللہ ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اللہ ہمیں اپنے عملوں کی بجائے آپ کی رحمت کا بھروسہ زیادہ ہے۔ اللہ اپنی رحمت کی نظر کر دیجئے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے مولا کہاں جائیں؟ اے اللہ کوئی دوسرا در نہیں۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا یہ ایک ہی در ہے، تم نے اللہ کو منانا ہے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے۔ اے کریم راضی ہو جائیے، اے کریم راضی ہو جائیے، اے رحیم راضی ہو جائیے۔ اللہ علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، دین میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما، وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما۔ اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اور اے میرے مولا اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ میرے مولا دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ رب کریم نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اے کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما۔ اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما۔ میرے مولا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ رب کریم آج کی اس بابرکت رات میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ میرے مولا یہ پہاڑوں جیسے بوجھ سر پہ اٹھائے بیٹھے ہیں، میرے مولا آپ جانتے ہیں یا ہم کرنے والوں کو پتا ہے ہم نے کیا کیا قدم اٹھائے ہیں۔ اللہ رحمت کر دیجئے، مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ جیسے آپ نے دنیا میں ستاری فرمائی آخرت میں بھی ستاری فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ اے کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے، اے رحیم رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، اپنے اختیار سے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔
اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ اے کریم آقا زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، اللہ قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ میرے مولا ہم پر رحمت کی نظر فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے کریم آقا رحمتوں کا معاملہ فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے رحیم ہم پر رحمت کی نظر فرما، اللہ آج کی اس رات میں ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، آپ کی رحمت پر امید لگائے بیٹھے ہیں، اللہ اس بابرکت رات میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ اس پورے مجمع میں کوئی تو ہوگا جس کے اٹھے ہاتھ آپ کو پسند آ رہے ہوں گے، اللہ کتنے نوجوان ہیں جو گرم خون والے ہیں آج سچی توبہ کر رہے ہیں، اللہ ان کی توبہ کے صدقے سب کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے سفید بالوں والے ایسے ہیں اللہ جو آج اپنے زندگی کے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اللہ ان کے سفید بالوں کی لاج رکھتے ہوئے ان کی توبہ قبول کر لیجئے اور ان کے صدقے ہماری توبہ بھی قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھوں کو اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے معصوم ہاتھوں کا ہم واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان کو خالی نہ لوٹائیے گا اور ان کے صدقے اللہ ہم گناہگاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے کریم آقا بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف لوٹتا ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے مولا ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں، اپنی رحمت سے ان کو بھر دیجئے۔ اللہ ہم نے دیکھا بچہ اگر نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے ماں تو وہ بچے کو پھینک نہیں دیتی، چھوڑ نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے، بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے مالک ہم بھی تو گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں، اے میرے مولا ہم کو اپنی نگاہ سے دور نہ کیجیے، اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال کے دھو لیجئے اور اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جھڑکی نہ دو، انکار نہ کرو۔ ہم کمزوروں کو جب حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے کریم آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اللہ نہ کیجئے، میرے مولا رحمت کر دیجئے، اللہ کرم کر دیجئے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ بن مانگے عطا فرما دیجئے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، اے کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، میرے صدقات فقیروں کے لیے ہیں، اور یہ بھی فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور آپ کے صدقات فقیروں کے لیے ہیں، اللہ پھر اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی رحیمی کا صدقہ دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دیجئے۔ اللہ کری آپ کے دروازے کے اوپر یہ فقیر حاضر ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ ہمارے من کو صاف کر دیجئے، اے اللہ دلوں کو ذاکر بنا دیجئے، زبانوں کو شاکر بنا دیجئے، اے اللہ میں غفلت سے نجات عطا فرما دیجئے، نسبت کے نور سینوں میں چمکا دیجئے، شرح صدر عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ میرے مولا کتنے مدارس والے یا کتنے دین کے کام کرنے والے مختلف شعبوں میں یہاں موجود ہیں، اگرچہ ہمارے پاس وہ اخلاص نہیں جو ہمارے اسلاف کے پاس تھا، اگرچہ ہمارے اندر اے اللہ وہ استقامت نہیں جو اکابر کے اندر تھا، اکابر تو واقعی دین کی محنت کرتے تھے، وہ کہہ سکتے تھے
تیرے کعبے کو جبینوں سے بنایا سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ اے اللہ اولاد تو انہی کی ہیں، شاگرد تو انہی کے ہیں۔ میرے مولا ہم بھی آپ کے سامنے اس وقت یہی فریاد کرتے ہیں، ہم تو زندہ ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ اے میرے مولا تیرے نام کے آگے پھیلانے کو زندگی کا مقصد بنا بیٹھے ہیں۔ اے اللہ اخلاص عطا کر دیجئے، قبولیت عطا کر دیجئے، اللہ رد نہ کیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ کرم کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما۔ اللہ بار بار قبولیت والی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ رمضان المبارک میں روزے جو رکھے ان کو قبول فرما، جو تراویح پڑھی ان کو قبول فرما، جو دن رہ گئے اللہ ان کو نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے دور قریب سے مختلف جگہوں سے امیدیں لے کر آئے ہیں، میرے مولا امیدوں کو ختم نہ فرما، میرے مولا امیدوں کو ختم نہ فرما، میرے مولا ہماری نحوستوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان آنے والوں کو اللہ خائب و خاسر نہ لوٹا، اللہ مہربانی کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ پورے شہر میں جتنے ایمان والے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے، اور جو ایمان والے نہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ پوری دنیا میں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے جس شکل میں بھی ہو رہا ہے اللہ قبول فرما لیجئے۔ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، میرے مولا رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے کریم آقا آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی ایک عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ لیا تھا۔ اللہ آج آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ اپنی مددیں نازل کر دیجئے، اللہ اپنی مددیں نازل فرما دیجئے، اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ مسلمان مختلف ملکوں میں جہاں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما۔ دور قریب سے جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات بھیجے، خط لکھے، فون کیے، یا جو ہم سے امیدیں رکھتے ہیں اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، میرے مولا رحمتوں کا معاملہ فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا اے اللہ گزری ہوئی زندگی سے بہتر فرما۔ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے۔ ہم نے قرآن پاک میں یہ پڑھا ہے قیامت کے دن آپ کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کر دیں گے، میرے مولا ڈر لگتا ہے اگر آپ نے اندھا کھڑا کر دیا وہاں بھی دیدار نہ کر سکیں گے، اللہ دوہری محرومی سے محفوظ فرما۔ اگر دنیا میں نہیں دیکھ سکے تو بڑا دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ فرمایا، ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللیل کہا۔ اللہ قیامت کے دن ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیجئے، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دیجئے، ان کی شفاعت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین، عزیز اقارب، مشائخ، دوست احباب جو دنیا سے فوت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور آج کی اس مبارک رات میں جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ آئندہ پوری زندگی نیکوکاری پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے ہاتھ گناہ کے لیے بڑھنا چاہیں بڑھتے قدموں کو بڑھتے ہاتھوں کو واپس فرما،
قدم اٹھنا چاہے بڑھتے قدموں کو واپس لوٹا۔ اللہ سر کے بالوں سے پکڑ کر اے اللہ ہمیں نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، طاعات کی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ میں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ میرے مولا جیسے آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اپنے کرم کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ اے اللہ خدمت کی جماعت میں جو مرد ان جو ہے اعتکاف والوں کی خدمت کرتے رہے یا عورتیں گھروں میں کھانے بناتی رہی، اے اللہ اپنی رحمت سے خدمت والوں کو ان کی امیدوں سے زیادہ اجر عطا فرمائیے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اللہ خدمت والوں کو آپ اپنا تعلق عطا فرما دیجئے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم اس مسجد کے جتنے مسلین ہیں اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ جس محبت سے یہ بلاتے ہیں اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما۔ اس مجمع میں جو بھی موجود ہے یا دور بیٹھے ہیں اللہ سب کے نیک مرادوں کو پورا فرما۔ رب کریم آج کی اس رات کو ہمارے لیے بخشش کی رات بنا دیجئے، اپنے قرب کی رات بنا دیجئے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما۔ عمر گزرتی جا رہی ہے، بے سرور سجدے کب تک کرتے رہیں گے؟ اے اللہ بے حضور نمازیں کب تک پڑھتے رہیں گے؟ اللہ مہربانی کر دیجئے، نمازوں کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما۔ اللہ اپنے قرب کا اے اللہ ہمیں اپنا مقام عطا فرما، اپنے مقربین میں شامل فرما، قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرما، احادیث کی سمجھ نصیب فرما، شریعت پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے اور اولیاء کرام نے جو خیریں مانگی ہمیں بھی وہ خیریں عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ میرے مولا جو بت پرست 70 سال تک یا صنم کہتا رہا، ایک مرتبہ اس نے یا صمد کہا، آپ نے لبیک کہا۔ ہم نے جب حدیث پاک سن لی گناہگار کو آپ 3 مرتبہ لبیک 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 کہتے ہیں۔ اللہ سارے ہم گناہگار ہیں اور آپ کی رحمت کو پکارتے ہیں۔ اے کریم بخش دیجئے، اے کریم بخش دیجئے، اے رب بخش دیجئے، اے حی و قیوم بخش دیجئے، اے حنان اے منان بخش دیجئے۔ اللہ آج کی رات ہمارے لیے مغفرت کی رات بنا دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے مغفرت نہ کی تو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا، اول تو اپنے گناہوں کو ہی اے اللہ ہم بیٹھ کے رو رہے ہیں، اوپر سے اگر وہ بد دعا لگ گئی ہماری عاقبت تباہ ہو جائے گی۔ اے اللہ آج کی رات بخش دیجئے۔ ہم نہیں جانتے آپ نے بخشا ہے یا نہیں، مگر اللہ فیصلے فرما لیجئے، اللہ فیصلہ کر لیجئے۔ اگر آپ نے نہیں کیا پھر بھی فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ کو آپ کی عظمت کا واسطہ، آپ کی کبریائی کا واسطہ، میرے مولا آپ کی کبریائی کا واسطہ، اے اللہ ہم پر رحمت فرما دیجئے۔ اللہ جس طرح عیالدار اپاہج کسی سخی کے دروازے پہ جاتا ہے، اس امید سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اگر یہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اللہ اس عیالدار اپاہج سے ہم زیادہ محتاج ہیں، اس دنیا کے سخی سے آپ بڑے سخی ہیں۔ ہم آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اللہ دروازہ رحمت کا کھول دیجئے، اللہ کھول دیجئے، اے کریم کھول دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔